لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کے بعد درس قرآن کا ایک شوق تھا، مولانا حسین علی کو درس قرآن کا شوق ہے۔ آپ جا کر کے منت وانی کرتے، مولانا حسین علی صاحب ہمارے ہاں اللہ کے لیے میرا نکاح پڑھنے کے لیے آ جاؤ، سمجھے؟ آپ کا ابا بڈھا وہ منت مانی کرتا کہ نکاح پڑھو، تو حضرت اقدس مولانا حسین علی فرماتے کیا تمہارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام سنیں گے، میرا درس سنیں گے؟ اگر کسی مسجد میں انتظام ہے تو پھر یہ ہے کہ آؤں گا مسجد میں درس بھی دوں گا اللہ کا پیغام۔ پھر سورہ نمل یا حوامی میں سبع حامیم میں سے کسی کا، یا سورہ انعام، یہ 3 سورتیں تھیں، سفر میں کسی نہ کسی کا درس دیتا تھا، سمجھے؟ یہ درس آپ کو بتا دوں، اگر ہے میرے غریب کا انتظام اللہ کا پیغام پہنچانے کا تو آتا ہوں، نکاح بھی پڑھاؤں گا، درس بھی دوں گا، نہیں ہے تو سلام علیکم وعلی شادیکم، تمہاری شادی پر بھی سلام ہو، پھر میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ شریف میں آگے یہی حال تھا حضرت اقدس عارف باللہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، درس درس درس، قربان جاؤں۔ او بدعتیوں نے کہا اس کو چھوڑو نہیں درس کے لیے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت نے قرآن کھولا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یہ آیتیں تھوڑی بڑی سمجھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ، کسی نے کہا بس درس نہیں ہوگا، نہیں دے سکتے درس۔ مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا اوپر تھوکو پیشانی، نیچے تھوکو داڑھی، کریں کیا؟ درس دیتا ہوں تم لوگ ناراض، نہیں دیتا ہوں تو وہ ناراض، مجھے درس دینا ہے۔ درس دیتا ہوں تو تم لوگ ناراض بدعتی، نہیں دیتا ہوں اس نے میری ذمہ داری لگائی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، چھوڑنا نہیں ہے، درس دینا ہے، تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ اب میں یہ کرتا ہوں تاکہ میں خدا کو منہ دکھا سکوں، تم لوگ یہ کرو، مہربانی کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تم میں سے ایک آدمی آ کر کے میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے گھسیٹ کر کے مسجد سے نکالے تاکہ آسمان والا بھی دیکھ لے۔ احمد علی خود درس کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، مہربانی کرو ایک آدمی آ جاؤ۔ اب میں زید کو کہتا ہوں تم آگے جا، تم آگے جاؤ، سمجھ رہی؟ اور زید کہتے ہیں کہ تم آگے ہو جاؤ، اور پھر زید کہتا ہے نوشکیوے کو، بدبخت کو، کہ تو آگے ہو جا، سمجھ رہی؟ اور وہ کہتے ہیں مردوئی کو تم آگے ہو جا، مردوئی ہے نا، سمجھ رہی میں، آگے ہو جاؤ۔ آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ تو ایک سمجھدار بدعتی تھا، اس نے کہا کوئی بھی آگے نہ ہو جائے، ہم اس کے مخالف ہیں، اس کے مذہب کے مخالف ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑو، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تباہی آ جائے گی، سمجھے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہو، مولانا آ کر کے بیٹھ گیا، پھر مولانا نے درس شروع کر دیا۔ حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکات اللہ زندگی دے دیں، ہمارے شیخ فرماتے ہیں استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے استاد جی کا بیٹا بھی الحمدللہ مدنی ہے، اللہ آپ کو موقع دے دے، ارشد مدنی آ جائے، اس سے بیعت کرو۔ یہ کراچی کے پیروں کی طرح نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ بہت مضبوط علم کے مالک ہیں۔ حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی جو تفسیر پڑھاتے ہیں، حضرت کے ہاں ظاہر پیر میں ختم بخاری تھا، مولانا ناصر خاکوانی تاج، یہ اس میں امروٹ شریف والے، حالجی شریف والے، تمام بزرگوں کو سب کو بلایا تھا حضرت نے۔ یہ 2-3 مرتبہ میں گیا ہوں، 2 مرتبہ میں نے ختم بخاری کرا، ویسے تو گیا ہوں 3-4 مرتبہ حضرت کے پاس گیا ہوں، تو حضرت کے ظاہر پیر میں گیا، تو ویسے مولانا ارشد مدنی سے تو ہم لوگ ملے ہیں، لیکن حضرت کا علم میں نے سنا نہیں ہے، علم اس کا نہیں سنا، تو وہاں ختم بخاری مجھے کرانا تھا، یہ سارے پیر ناصر خاکوانی وغیرہ سارے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے، تو حضرت اقدس نے میرے نالائق کے میرے ذمہ لگایا، مولانا منظور نعمانی بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ تو ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا ختم بخاری آپ کو کرنا ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے پونا گھنٹہ وہاں سے ٹیلی فون پہ خطاب کیا، اور آخری حدیث پہ، بخاری کے آخری باب پر گفتگو، اتنی بہترین گفتگو کی کبھی سوچا تک بھی میں نے نہیں ہے، کبھی بھی کسی بزرگ سے ہم پاکستان کے نہ سنا ہے نہ کچھ اس طرح سوچ بھی، ایسے بہترین گفتگو کی، اللہ موقع دے دے۔ مولانا ارشد مدنی بڑے آدمی ہیں۔ جب مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہندوستان کے علماء آئے، مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد شیخ الحدیث ارشد مدنی ہے، اور واقعتاً ارشد مدنی میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بہت صلاحیت۔ مفتی سید احمد پالمپوری ناظم تعلیمات وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ہندوستان کے علماء جمع ہو گئے، سب نے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا آپ کو بننا ہے،
جیسے مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ الحدیث اللہ کو پیار اس نے وصیت کی، ہم سب کی تمنا یہی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی فرمانے لگے کہ آپ کا مجھ پر اعتماد ہے؟ کہاں؟ کہا حسین مدنی کا بیٹا ہوں، ہاں۔ شیخ العرب والعجم کا بیٹا ہوں، کہاں؟ کہا کہ کچھ کہوں تو جھوٹ تو نہیں سمجھو گے اس کو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کو مانو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ ایک امانت ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت جس کا حق ہے اس کو دے دو، سمجھے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دل کھول کر کے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں کہ مفتی سعید احمد پالم پوری شیخ الحدیث اس منصب کا حقدار ہیں، اس لیے میں نے ارشد مدنی نے شیخ الحدیث سے اس کے حوالے کی ہے۔ اب بھی یہ لوگ ہیں مولانا، بڑی سادگی ہے ہندوستان کے علماء میں، لیکن مادامو فی الہند کل کاتب متحرک الاعصاب، بول کل کاتب متحرک الاعصاب مادام کاتبا، سمجھے؟ الہندیون علماء الہند متواضعون مادامو فی الہند، بولو یہ ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو اچھے آدمی تھے، اور حضرت نے لکھا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن، وہ کہتے ہیں ہندوستان کے علماء میں عاجزی تواضع ہے، لیکن بشرطے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں جب آگے تو حالت بدل گئی ہے۔ پاکستان میں پھر پیسہ پیسہ، روٹی دال کیسا کیسا، پیسہ 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 پیسہ، سمجھتا ہے؟ یہاں حالتیں بدل جاتی ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ بہت بڑے آدمی ہیں مولوی صاحب، اللہ کرے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی بہت ہی سخت طبیعت ہے، مفتی سعید احمد پالم پوری کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بند طبیعت۔ آپ بات کریں گے تو ارے بھائی کام کی باتیں تو کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ بہت غصے والا ہے، ارے بھائی کام کی باتیں تو کر لو ورنہ خاموش رہو، سمجھے؟ یہ میں نے سنا تھا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم تو اچھا ہے لیکن بہت جلالی ہے، جذبات والا، سمجھے؟ ہمارے شاگرد مفتی اعظم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیجی کے مفتی اعظم ہے، بڈھا ہے، یہاں آ گیا، میری پیشانی بوسہ دینے لگے، میں سبق میں تھا تو ساتھی بھی حیران ہو گئے، وہ بھی رونے لگے، میں بھی رویا، مفتی خالد بھی آئے، مفتی شہباز بھی آئے، سمجھے؟ دوستو یہ تھے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم، جن کو آپ حضرات ابھی سن رہے تھے۔ اگر حضرت کا بیان اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔